بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نیو ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول طرف۔ یمان کیا ہوا بیٹا، تمہارا یہ گال اتنا سوجا ہوا کیوں ہے؟ فائزہ بیگم نے دروازے پہ بیل ہونے پہ جب دروازہ کھولنے آئی تو یمان کو ایسے دیکھ کر ان کو فکر لاحق ہوئی۔ ان کی آواز سن کر فجر اور عشاء بھی صحن میں آ گئی۔ یمان پہ نظر پڑنے کے بعد وہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، یمان اندر داخل ہوتا بس یہی بول پایا، یمان سچ سچ بتاؤ کیا بات ہے؟ بابا کا فون آیا تھا، اماں کو جو باتیں انہوں نے بتائی وہ ناقابل قبول ہے۔ فجر نے سخت رویہ اختیار کیا تو یمان چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ مجھے معاف کر دیجیے گا، یمان فجر اور عشاء کی جانب دیکھ کر سر جھکا کر یہی بول پایا۔ یمان کیا کسی نے تمہیں مارا ہے؟ عشاء اس کی بات نظر انداز کرتی پوچھنے لگی تو یمان نے سر اسبات میں ہلایا۔ اس کے اعتراف کرنے پر فجر نے افسوس سے سر کو جنبش دی، جبکہ فائزہ بیگم کا ہاتھ اپنے سینے پہ پڑا۔ یہاں بیٹھ، فائزہ بیگم نے صحن میں رکھی چارپائی پر اس کو بٹھایا۔ تم دونوں اندر جاؤ، فائزہ بیگم نے ان دونوں سے کہا تو وہ دونوں ایک نظر یمان پر ڈال کر چلی گئیں۔ گانے گانے کا شوق اور اسے بھول جاؤ، یہ دونوں چیزیں ہماری اوقات سے باہر ہیں۔ اپنی ماں کی بات پہ یمان نے زخمی نظروں سے ان کو دیکھا۔ محبت اور خواہش کب اوقات دیکھ کر ہوتی ہے؟ یمان ٹوٹے لہجے میں بولا۔ دھمکی دے کر گئے ہیں وہ تیرے باپ کو، کسی اور کا نہیں تو اپنی جوانی پر رحم کھا۔ ابھی تیری عمر ہی کیا ہے جو ایسی چیزوں میں پڑا ہے؟ فائزہ بیگم نے جیسے افسوس کیا۔ میں دونوں چیزیں پا لوں گا، آپ دیکھ لینا۔ یمان کے لہجے میں عزم تھا۔ وہ زندہ چھوڑیں گے تب نہ، تجھ سے بڑی جوان بہنیں ہیں، یہاں ان کی عزت اور جان دونوں خطرے میں ہیں۔ ان بڑے لوگوں سے نہ دشمنی اچھی اور نہ دوستی۔ تو زمین پر بیٹھ کر چاند کی خواہش کر رہا ہے۔ فائزہ بیگم نے ایک اور کمزور سی کوشش کی تھی اسے سمجھانے کی۔ اماں، وہ میرے اندر خون کی طرح گردش کرتی ہے، ایسا لگتا ہے جب ہستی ہوگی تو اس سے زیادہ خوبصورت منظر دنیا میں شاید کوئی نہیں ہوگا۔ دوسری بات، سنگر بننا میرا خواب، میرا جنون ہے جس کو میں پورا کر کے رہوں گا، پھر آپ کو فخر ہوگا اپنے بیٹے پہ۔ میں دل اور دماغ کے آگے مجبور ہوں۔ یمان جیسے اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ 18 سال کا بھی نہیں ہوا ابھی اور ایسی باتیں کر رہا ہے، کچھ شرم و حیا ہے کہ نہیں؟ عشق و معشوقی کے چکر میں پڑ گیا ہے، ایسا کیا کر دیا ہے جو اس بد کردار لڑکی کے باپ اور بھائی کتوں کی طرح تیری تلاش میں ہیں؟ فائزہ بیگم کے جواب دینے سے پہلے ہی مستقیم صاحب گھر میں داخل ہوتے صحن میں آ کر اس پر چیخے، جبکہ یمان نے بد کردار لفظ پہ زور سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بند کر لیں۔ آنکھیں خون چھلکانے کی حد تک لال ہو گئی تھیں۔ آپ ایک دفعہ مجھ ناچیز پر اعتبار کر کے دیکھیں، یہ بندہ بشر آپ کو کبھی رسوا ہونے نہیں دے گا۔ زندگی کے ہر سفر میں آپ مجھے اپنے ہم قدم پائیں گی۔ اگر کوئی آپ کے بارے میں کچھ غلط کہے گا تو گدی سے زبان کھینچ لوں گا، پر آپ کی ذات پر ایک حرف آنے نہیں دوں گا۔ اپنے کئی الفاظ یاد آئے تو بے بسی سے آنکھوں کو میچ لیا۔ آج جس دوراہے پہ وہ کھڑا تھا وہ اتنا جان گیا تھا، اب اس کی زندگی میں کھونا ہی لکھا ہے۔ پانے کا وہ بس تصور کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی ماں صحیح کہتی تھی، وہ زمین پر بیٹھ کر چاند کی خواہش کر رہا تھا۔ یہ سب جان کر بھی وہ دستبردار نہیں ہو رہا تھا، پر اس کو اب پیچھے ہٹنا تھا۔ اپنی بہنوں کے لیے ماں کی التجا کے آگے اس کو سر جھکانا تھا، اپنے سارے کول کو بھلانا تھا، کیونکہ اس کو ایک اور بات سمجھ آ گئی تھی، اب محبت پانے کے لیے پیسوں کا ہونا ضروری تھا۔ ہمارے خاندان کی لڑکی پہ نظر ڈالنے سے پہلے اپنی حیثیت اور ذات دیکھ لیں۔ شاہ خاندان میں مردوں کا کال نہیں آ گیا جو وہ ہر آتے جاتوں کو اپنے آنگن کا پھول پکڑائیں گے۔ ہم اپنی بیٹی کی شادی اپنی برادری اور برابری میں کریں گے، اس سے نہیں جن کے گھر فاقے ہوتے ہیں۔ کسی کا تکبر بھرا جملہ یاد آیا تو کان کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے۔ بد کردار نہیں ہے وہ، یمان ضبط سے بولا، با کردار لڑکیوں کے پیچھے عاشق نہیں پڑے ہوتے۔ مستقیم صاحب حقارت سے بولے، آپ بنا انہیں جانے ایسی باتیں نہیں کر سکتے، بہتان لگانا کتنا بڑا گناہ ہے، یہ بات آپ ہی ہمیں بتاتے تھے نا، پھر کیوں آج آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں اگر ان کو چاہتا ہوں اس میں ان کا کوئی قصور نہیں۔ یمان مستقیم صاحب کے سامنے کھڑا ہوتا شدت بھرے لہجے میں بولا۔ اندرونی دروازے کے پاس فجر اور عشاء حیرت سے یمان کا یہ روپ دیکھ رہی تھی جو ان کے لیے نیا تھا۔ گستاخ، چٹاخ! مستقیم صاحب نے زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پہ کھینچ کر مارا، جس پر یمان لڑکھڑا کر نیچے گر پڑا۔ فجر بھاگ کر اس کے پاس آئی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیوں مار رہے ہیں؟ غلطی ہو گئی اس سے،
پر اب نہیں کرے گا۔ فائزہ بیگم روتے ہوئے بولی تھیں، سمجھا لو اس کو، ہم سفید پوش لوگ ہیں جن کے پاس سوائے عزت کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اگر اسے یہاں رہنا ہے تو سر سے عشق کا بھوت اتارنا ہوگا۔ مستقیم صاحب دھاڑنے والے انداز میں بولے۔ بات بگڑتی دیکھ کر عائشہ کی حالت بری ہو رہی تھی، جبکہ فجر یمان کو اس کے کمرے میں لے جانے لگی تھی۔ تم نے اچھا نہیں کیا۔ آروش کمرے میں گزرے ہوئے واقعے کو سوچ رہی تھی جب ہما کی آواز پہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ السلام علیکم لالا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ آروش نے دیدار شاہ کو کال کیے کہا، کل لینے آ رہے ہیں تمہیں ہاسٹل سے، پھر بات ہوگی۔ دوسری طرف دیدار شاہ کا اتنا سنجیدگی سے بھرا انداز دیکھ کر آروش کو کسی انہونی کا احساس شدت سے ہوا۔ لالا، آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، آپ پلیز کالج والوں سے بات کر کے اس لڑکے کو دوبارہ کالج آنے کا کہیں۔ دیدار شاہ اور دلدار شاہ آروش کو لے کر الگ فلیٹ میں آئے تھے۔ جبھی آروش نے ہمت کر کے کہا، نامحرم کے بارے میں باتیں کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم سب سمجھ گئے ہیں کتنا یقین تھا چاچا جان کو تم پہ اور کتنے مان سے تمہیں یہاں بھیجا تھا۔ یہ سلا دیا تم نے اس بات کا۔ دیدار شاہ کاٹدار لہجے میں اس سے بولے تھے۔ لالا، آپ بہتان لگا رہے ہیں۔ آروش اس کی بات پر تڑپ اٹھی۔ یہ موقع خود تم نے ہمیں فراہم کیا ہے، دیدار شاہ نے کہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں جیسا آپ سب کو لگ رہا ہے، میں خود بابا سائیں سے یہ بات کروں گی، وہ ضرور میری بات سمجھیں گے۔ آروش فیصلہ کن انداز میں بولی تھی۔ کمینہ میرے ہاتھ آ جائے، اپنی بندوق کی ساری گولیاں اس پہ ختم کروں گا۔ پہلے اس کے دماغ پہ گولی برساؤں گا جس سے اس نے ہمارے خاندان کی عزت کو سوچا، اس کے بعد منہ میں گولیاں برساؤں گا جس سے بڑا عاشق معشوقی کا اظہار کر رہا تھا، پھر سینے میں جہاں اس نے ایک سید زادی کے لیے جذبات رکھے۔ دلدار شاہ کی بات پہ آروش پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھنے لگی۔ لالا، خدا کے واسطے ایسا کچھ مت کیجیے گا، میں بتا رہی ہوں آپ کو محض ایک غلط فہمی ہوئی ہے، اس لڑکے کا قصور نہیں۔ آروش نے جلدی سے کہا، تمہیں صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں، اب جو ہوگا تمہارے سامنے ہوگا، تاکہ آئندہ ایسی غلطی کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے۔ دلدار شاہ حقارت سے بولا، مجھے بابا سائیں سے بات کرنی ہے۔ آروش کو بس ایک ہی راہ نظر آئی، شوق سے کر لینا، پر ہمارا یہاں جو ایک کام اٹکا ہوا ہے وہ ہو جائے، اس کے بعد۔ اس بار دیدار نے کہا، آپ لوگ کیا کرنے والے ہیں؟ آروش کا دل کسی انہونی کے احساس سے دھڑک اٹھا تھا۔ پتہ چل جائے گا، تم نے تو بس ایک تھپڑ مارا تھا، اب دیکھنا ہم کیا کرتے ہیں۔ دلدار شاہ کے لہجے میں تکبر بول رہا تھا، جبکہ آروش نے اس وقت کو 1000 مرتبہ کوسا۔ جب اس نے یمان پہ ہاتھ اٹھایا تھا، اس کی ایک غلطی کی وجہ سے کسی کی جان خطرے میں آ چکی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ تم پنڈی جا رہے ہو کل صبح فجر کے وقت، فائزہ بیگم نے مصروف انداز میں بتایا۔ ان کا جواب غیر متوقع تھا۔ کیوں؟ یمان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اب بھی کیوں کی گنجائش نکلتی ہے؟ فائزہ بیگم نے الٹا اس سے سوال پوچھا۔ کیا آپ لوگوں کو ڈر ہے؟ اگر ہے تو غلط بات ہے۔ یمان ان کا ہاتھ تھام کر بولا تھا۔ دیکھو یمان، باتوں میں وقت ضائع مت کرو، تمہارے بابا چاہتے ہیں تم یہاں سے چلے جاؤ، مطلب جاؤ۔ فائزہ بیگم نے کہا، میں کیوں جاؤں؟ آپ سب کو یہاں چھوڑ کر؟ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں کہ اس کا بندہ اس کے بجائے اس کے بندوں سے ڈرے۔ یمان نے اختلاف کیا تھا۔ ضد مت کرو، اپنے باپ کے سامنے جو کہا بس اس پر عمل کرنا، اب سو جاؤ، صبح وقت پہ جاگنا بھی ہے۔ فائزہ بیگم نے اس کی باتوں پہ زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا، ان حالات میں کسی کے خوف سے تو بالکل بھی نہیں۔ یمان کا انداز ہر تاثر سے بے نیاز تھا۔ صبح خود تمہارے بابا بات کریں گے، ابھی سو جاؤ۔ فائزہ بیگم اتنا کہتی اس کے کمرے سے چلی گئیں۔ فائزہ بیگم یمان کا کندھا ہلاتی کب سے جگانے کی کوشش میں تھیں۔ آپ یہاں؟ یمان پٹ سے آنکھیں کھولتا آس پاس دیکھنے لگا، جہاں وہ اب اپنے کمرے میں تھا، کالج میں نہیں۔ اس کے چہرے پہ افسردگی چھا گئی۔ یہ خیال ہی اس کے لیے سہانے روح تھا کہ وہ اب کبھی اس سے مل نہیں پائے گا۔
یمان کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ فائزہ بیگم کو فکر لاحق ہوئی تھی۔ جی میں ٹھیک ہوں، بس کچی نیند اور ادھورے خواب سے جاگا ہوں۔ یمان عجیب انداز میں بولا۔ اچھا اٹھ کر فریش ہو جاؤ، پھر میں ناشتہ دیتی ہوں تمہیں۔ فائزہ بیگم اس کے بال سنوار کر بولی۔ ناشتہ اتنی جلدی؟ یمان وال کلاک میں وقت دیکھ کر بولا، جہاں صبح کے 5 بج رہے تھے۔ کل رات بتایا جو تھا تمہیں پنڈی جانا ہے۔ فائزہ بیگم نے یاد دہانی کروائی۔ میں نے بھی آپ کو جواب دیا تھا مجھے کہیں نہیں جانا۔ یمان بدمزہ ہوا۔ اگر میری بات کی تمہاری نظر میں کوئی اہمیت نہیں تو یہاں سے نکل جاؤ۔ دروازے کے پاس کھڑے مستقیم صاحب نے اس کی بات سن کر سخت لہجے میں کہا تھا۔ کیا بول رہے ہیں آپ؟ فائزہ بیگم تڑپ اٹھی تھی۔ ٹھیک بول رہا ہوں میں، اور تم میری بات کان کھول کر سن لو۔ اگر پنڈی نہیں جاؤ گے تو اس گھر میں بھی نہیں رہو گے۔ مستقیم صاحب کا انداز اٹل تھا۔ ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں۔ یمان فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مان کیا پاگل ہو گئے ہو؟ کھڑے رہو یہیں، فائزہ بیگم نے سختی سے کہا۔ نہیں، اگر ان کو مجھ سے زیادہ غیروں کی پرواہ ہے تو ٹھیک ہے میں نہیں رہوں گا۔ یمان نے مستقیم صاحب کو دیکھ کر کہا۔ کہاں جاؤ گے پھر؟ فائزہ بیگم پریشانی سے اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کہیں بھی۔ یمان کا لہجہ ہر احساس سے عاری تھا۔ لالا ہم اتنی صبح یہاں کیوں آئے ہیں؟ آروش گاڑی میں بیٹھی دلدار شاہ سے بولی۔ کچھ دیر بعد پتہ چل جائے گا، فی الحال صبر کرو۔ دلدار شاہ نے فون میں ایک نمبر ڈائل کر کے کہا تو آروش کو تشویش ہونے لگی۔ ہاں ہیلو، دیدار مل گیا ایڈریس؟ دلدار شاہ کی کال پر فون پہ بولا۔ ٹھیک ہے، اس کو گھر سے پکڑ کر لاؤ۔ دوسری طرف سے جانے کیا بتایا گیا؟ جب دلدار شاہ نے حکم صادر کیا۔ رک۔ دیدار شاہ جیپ پر سوار تھا جب اس نے جیپ ڈرائیور کو کہا۔ کیا ہوا استاد؟ وہ لڑکا نظر آ رہا ہے نا، اس کے گرد ڈرائیو کرو جیپ، اور پیچھے آتی گاڑیوں سے بھی کہو۔ دیدار شیطانی لہجے میں کہتا اسے دیکھنے لگا، جبکہ دلدار شاہ کے میسج پہ ایک پیغام بھیجنے لگا، فون پہ ایک پیغام بھیجنے لگا۔ یمان سڑک پہ چلتا رک کر ایک بینچ پر بیٹھ گیا تھا جب اچانک گاڑی کی ہیڈ لائٹس نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے مندی آنکھوں کو کھول کر دیکھا، جہاں 2 سے 3 گاڑیاں اور ایک جیپ تھی۔ یمان کے دماغ میں کچھ کلک ہوا، اس لیے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دیدار اپنے ساتھیوں کو اشارہ دیتا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ یمان تعجب سے ان کو اور ان کے ہاتھوں میں موجود اسلحے کو دیکھنے لگا۔ مجھے اکیلے کو مارنے کے لیے اتنے سارے لوگ؟ یمان کو اپنی خود ساختہ سوچ پہ جانے کیوں ہنسی آئی، پر اس نے ظاہر نہیں کیا۔ تم یہیں رہنا، میں آتا ہوں۔ دلدار شاہ نے آروش کو دیکھ کر کہا، جو آیت الکرسی پڑھنے میں مصروف تھی۔ آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ آروش کو جانے کیوں آس پاس کے ماحول سے وحشت ہونے لگی۔ اکیلا کہاں، یہیں پاس ہوں، بس 1-2 منٹ میں آ جاؤں گا، تم ڈرو نہیں۔ دلدار شاہ اتنا کہہ کر سیٹ بیلٹ کھول کر گاڑی سے اتر گئے۔ کیا ہوا؟ ہمیں دیکھ کر ساری ہوا نکل گئی۔ اس دن تو بڑی گرمی چڑھی تھی۔ دیدار شاہ طنزیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھ کر بولا تو یمان بے تاثر نظروں سے اس کو اور باقی سب آدمیوں کو دیکھنے لگا، جیسے ان کے آنے کا مقصد جان گیا ہو۔ مارنے آئے ہو تو مار دو، یمان نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ دونوں نے اس کے چہرے پر پڑے گڑے دیکھے تھے۔ یہ نیک کام تو ہم بنا تاخیر کے کریں گے، بہت کم عمر لکھوا کر آئے ہو۔ جانی پہچانی آواز پہ یمان پلٹا تو دیکھا دلدار شاہ اس پر گن تانے کھڑا تھا۔ مجھے کوئی غم نہیں، یمان بے خوفی سے بولا۔ دیدار تم سائڈ پہ ہو جاؤ، آج کا منظر آروش کو اچھے سے دکھانا۔ دلدار شاہ کی بات پہ دیدار سر ہلاتا چلا گیا، جبکہ یمان آروش کے نام پر سائڈ پہ دیکھنا چاہا۔ تبھی دلدار نے بے دردی سے اس کے ماتھے پہ پستول کی نال ماری۔ آہ! یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ اس کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی۔ آروش باہر آؤ! دیدار شاہ نے گاڑی کے شیشے کو نوک کیا تو آروش جو خود میں ڈری سہمی بیٹھی تھی، دیدار شاہ کی آواز سن کر اس کا دل اچھل پڑا۔ لالا آپ بھی یہاں، ہم یہاں کیوں رکے ہیں؟ آروش اپنے ڈر پر قابو پا کر بولی۔ باہر آؤ! دیدار شاہ نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ آروش ایک نظر ارد گرد دوڑاتی اپنا عبایا سنبھالتی گاڑی سے باہر نکلی۔ جی! آروش دیدار شاہ کے روبرو
کھڑی ہوتی سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھنے لگی۔ وہ دیکھو تمہاری غلطی کی سزا۔ دیدار شاہ نے ایک جگہ پر اشارہ کیا تو آروش ناسمجھی سے اس سمت دیکھنے لگی۔ دور ہونے کی وجہ سے پہلے تو اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا، پر جیسے ہی اس کی نظر یمان پہ پڑی تو حیرت نے آن گھیرا۔ تبھی دلدار شاہ نے اپنی پستول کی نال سے اس پہ حملہ کیا تھا، جس کو دیکھ کر اس کا سانس خشک ہو گیا۔ لالا، آروش کے منہ سے بے ساختہ آواز نکلی، جس پہ دیدار شاہ نے زور سے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر اس کی آواز کا گلا گھونٹا۔ مارو سالے کو۔ دلدار شاہ نفرت سے اپنے ساتھیوں سے بولا تو وہ ہاتھوں میں ڈنڈے پکڑ کر یمان پر ٹوٹ پڑے، جبکہ دلدار شاہ شیطانی نظروں سے اس کو دیکھ کر ایک آدمی سے ڈنڈا لے کر زور سے یمان کے سر پر مارا تو یمان کو سب کچھ گھومتا محسوس ہوا۔ کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑا۔ دور کھڑی آروش نے یہ منظر دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے خود کو دیدار شاہ کی گرفت سے نکالنا چاہا، پر ناممکن سا تھا۔ آروش کسی ڈور کی طرح اس کی طرف کھینچی چلی جا رہی تھی۔ اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، جو وہ دیکھ رہی ہے وہ سچ ہے بھی کہ نہیں۔ لالا، ایسا نہیں جیسا آپ سب سوچ رہے ہیں، وہ بے قصور ہے، معصوم ہے، پلیز اس کو مت ماریں۔ آروش ہوش میں آتی دیدار شاہ سے منت کرنے لگی، خاموش رہو تمہارا فیصلہ بھی آج ہوگا۔ دیدار شاہ نے نفرت سے اس کے نقاب میں چھپے چہرے کو دیکھا۔ بس دلدار شاہ نے اپنے ساتھیوں کو اشارے پر روک دیا تو وہ یمان سے دور ہوئے، جو اب نڈھال حالت میں زمین پر گرا پڑا تھا۔ آروش نے جب دیکھا تو اس کو سب اپنا قصور لگا۔ پستول دو، دلدار شاہ نے ایک آدمی سے کہا، جو آروش نے بخوبی سن لیا۔ نہیں۔ آروش کا سر نفی میں ہلنے لگا۔ دلدار شاہ شفقت بھری نظروں سے زخمی یمان کو دیکھتا پستول کا ٹریگر دبانے لگا۔ یمان خالی اور دھندلی نظروں سے اس کو دیکھنے لگا۔ اس کے حواس کام کرنا بند کر گئے تھے، جبکہ آروش اپنی سانس تک روکے کھڑی تھی۔ ٹھا ٹھا دلدار شاہ نے اندھا دھند اس پہ فائرنگ کرنا شروع کر دی۔ ابھی وہ تیسری بھی کرتا جب اس کے ساتھی نے روک لیا۔ استاد جانے دے، بچ تو ویسے بھی نہیں پائے گا۔ اپنے ساتھی کی بات پہ اس کے چہرے پہ شیطانی مسکراہٹ آئی۔ اس نے تنزیہ نظروں سے یمان کو دیکھا، جو زمین پہ لیٹا تڑپ رہا تھا۔ 3 مکمل کرتا ہوں۔ دلدار شاہ اتنا بول کر فائر کرنے والا تھا جب اس کے کانوں میں دیدار شاہ کی آواز پڑی، لالا یہاں آئیں، آروش بے ہوش ہو گئی ہے۔ دیدار شاہ کی آواز پہ دلدار شاہ نے اپنے ساتھیوں کو دوسری طرف جانے کا اشارہ کیا اور خود دیدار شاہ کی طرف بڑھا۔ یمان نے سوائے آروش نام کے اور کچھ نہیں سنا۔ آسمان کی جانب دیکھتا وہ تڑپ رہا تھا۔ جب اس کو لگا اس کا سانس رک رہا ہے تو کلمہ پڑھنے لگا، لا الہ۔ بند ہوتی آنکھوں کے سامنے سب سے پہلے ماں کا عکس لہرایا، الا اللہ۔ فجر کا چہرہ سامنے آیا تو اس نے بمشکل کلمے کے الفاظ ادا کیے، محمد رسول اللہ۔ خون کا ایک فوارہ اس کے منہ سے نکلا۔ یمان کی آنکھوں میں سب سے آخر میں جس کا عکس آیا وہ آروش کی آنکھیں تھیں۔ اس کے بعد یمان کو کسی چیز کا ہوش نہ رہا۔ اس کا وجود ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ بنا تیرے نہ ایک پل ہو، نہ بن تیرے کوئی کل ہو، حال ماہی کمرے میں تھی جب دروازہ نوک ہوا۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر جیسے ہی دروازے کے پاس آ کر اس کو کھولا، شبانہ کو دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ سفید ہو گیا تھا۔ آپ؟ ماہی اپنے ڈر پہ قابو پا کر بولی، ہاں میں تجھے کیا لگا شاذل آ گیا ہے؟ تو اس حویلی میں راج کرے گی کمینی؟ شبانہ اس کے بالوں سے پکڑتی اور آئی۔ ماہی کو اپنے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھتی محسوس ہوئی۔ آپ پلیز چھوڑ دیں مجھے۔ ماہی نے اپنے بال آزاد کروانے چاہے۔ چھڑوا کر تو دکھا۔ شبانہ نے غصے میں اس کے بالوں پر گرفت مضبوط کی۔ پلیز مجھے درد ہو رہا ہے۔ ماہی کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ لے چھوڑ دیا۔ شبانہ نے ایک جھٹکا دے کر اس کو چھوڑا تو وہ نیچے زمین پر اوندے منہ گر پڑی تھی۔ بڑا آرام کر لیا کمرے میں، اب کچن میں جاؤ، سارا کام تم نے کرنا ہے، حویلی والوں سے لے کر ملازموں تک کا کھانا تم بناؤ گی۔
میرا بس چلے تو تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے کر دوں۔ شبانہ ایک لات اس کی پیٹھ پہ مار کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ ماہی اپنا درد برداشت کر دی بھیگے چہرے کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ دیکھو ماہی، میں جانتا ہوں تم ساتھ چلنے کا کیوں بول رہی ہو، پر میں ایک بات واضح کر دوں، اب کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، ٹرسٹ می۔ تمہیں میں ضرور ساتھ لے جاتا، پر مسئلہ ہو جائے گا، کیونکہ میں چاہے جو بھی کروں سب کو پتہ ہے تم ایک ونی میں آئی ہوئی لڑکی ہو، تمہارا حویلی سے باہر جانا بند ہے۔ میری اس بات کا یہ مطلب ہرگز مت سمجھنا کہ تم اب ساری زندگی یہاں رہو گی۔ میں جلد تمہیں تمہارے گھر والوں کے پاس چھوڑ آؤں گا، پھر تم جیسے پہلے زندگی گزارا کرتی تھی ویسے ہی گزارنا۔ شازل کی بات یاد آنے کے بعد اس کے چہرے پہ طنز بھرے تاثرات آئے۔ کوئی کچھ بھی کہے، ہوں تو میں ایک ونی میں آئی ہوئی لڑکی۔ بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرتی وہ خود پر ہنسی۔ یہاں اتنا رش کیوں ہے لالا؟ آروش شازل کے ساتھ آئی تو اسپتال کے باہر اتنی بھیڑ دیکھ کر شازل سے پوچھا۔ آئی ڈونٹ نو۔ شازل نے کندھے اچکائے۔ ہم اندر کیسے جائیں گے؟ آروش نے پوچھا۔ دوسرا راستہ ہوگا وہاں سے، شازل نے کچھ سوچ کر بتایا۔ اچھا، آروش نے بس اتنا کہا۔ شکر اللہ کا تمہیں ہوش آ گیا۔ نور جو یمان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اس کی آنکھیں کھولتا دیکھا تو شکر ادا کرنے والے انداز میں کہا، جبکہ یمان سپاٹ تاثرات کے ساتھ جوں کا توں لیٹا ہوا تھا۔ نور نے اس کو خاموش دیکھا تو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ پیشنٹ سے اتنی باتیں مت کریں، پاس کھڑی نرس نے نور سے کہا تو اس نے سر کو ہاں میں جنبش دی۔ دلاور خان فون پہ بات کرتے آ رہے تھے، آروش سے ٹکرائے۔ سوری۔ آروش جو نظریں نیچے کیے ہوئے آ رہی تھی فوراً سے معذرت خواہ ہوئی۔ کوئی بات نہیں بیٹا۔ دلاور خان نے شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا تو آروش نے نظریں اٹھا کر ان کو دیکھا، پھر کچھ قدم دور لے کر وہاں سے دوسرے راستے چلی گئی، جبکہ دلاور خان کچھ پل کے لیے ساکت ہوئے تھے۔ ڈیڈ کم یمان کو ہوش آ گیا ہے۔ نور کی آواز سن کر وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئے۔ چلو، دلاور خان نے کہا۔ لالا، ہم اتنے بڑے اسپتال کیوں آئے ہیں؟ شازل آروش کو ایک ڈاکٹر کے کیبن لایا تو آروش ناسمجھی سے اس کو دیکھ کر بولی، یہاں میرا دوست ہے، اس سے ملنے آیا تھا، تمہیں کہیں اکیلا چھوڑ تو نہیں سکتا تھا نا؟ شازل نے مسکرا کر بتایا۔ وہیں میں بھی سوچوں ایک بخار کے لیے آپ مجھے ڈاکٹر کے پاس کیوں لے کر آ گئے ہیں، اور آپ مجھے گھر ڈراپ کر دیتے جو یہاں آپ کا ہے۔ آروش نے ساری بات سمجھ آنے کے بعد کہا تو اس کی پہلی بات پہ شازل مسکرایا۔ تم یہاں بیٹھو، میں آتا ہوں، جلدی آئیے گا، مجھے یہاں اچھا فیل نہیں ہو رہا۔ آروش نے کہا، ڈونٹ وری، میں جلدی آؤں گا، شازل نے تسلی بخش جواب دیا تھا۔ السلام علیکم، مجھے رپورٹس چاہیے تھی، نور ڈاکٹر دلشاد کے کیبن میں آ کر بولی۔ وعلیکم السلام، مسٹر یمان کی رپورٹس تو ارمان لے کر گیا ہے، ڈاکٹر دلشاد نے مسکرا کر بتایا۔ یمان نام پہ آروش چونک پڑی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، نور ایک نظر عبائے میں ملبوس آروش پر ڈال کر بولی۔ آروش نے اس کو دیکھا تو ایسے محسوس کرنے لگی جیسے یہ چہرہ وہ پہلے بھی دیکھ چکی ہو۔ آروش کو اسپتال کے باہر بھیڑ یاد آئی، پھر یمان کا نام سن کر اس کے اندر سوالات ابھرے جس کا جواب سامنے بیٹھی ڈاکٹر دے سکتی تھی۔ ایکسکیوز می ڈاکٹر، ابھی آروش اتنا بولی تھی جب شازل اندر داخل ہوا تھا۔ آؤ آرو، چلو، شازل نے کہا۔ جی لالا، آروش دل محسوس کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ در لالا، کیسے ہیں آپ؟ ہمیں کال ہی نہیں کرتے، ہم ناراض ہیں آپ سے، حریم درید شاہ کو کال کر کے ناراض لہجے میں بولی تھی۔ مصروف تھا، ورنہ تمہیں تو میں لازمی کال کرتا ہوں۔ درید شاہ اس کی ناراضگی محسوس کرتا زیر لب مسکرایا تھا۔ ہم نے کہا ہم آپ سے ناراض ہیں، حریم نے ایک بار پھر سے کہا تھا۔ تو بتائیں پھر آپ کی ناراضگی دور کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ درید اس کے انداز میں بات کرنے لگا۔ آپ ہمیں طوطا مینا لا کر دیں، حریم نے اترا کر کہا۔ فائدہ، دوسرے دن تم نے ویسے ہی ان کو آزاد کر دینا ہے۔ درید اس کی بات سن کر بولا، آپ لا کر دیں گے یا نہیں؟ حریم نے پھر سے ناراض لہجہ اپنایا۔ اوکے، میں لا دوں گا، پر ابھی تم ایگزامز میں فوکس کرو، درید شاہ نے کہا۔ وہ تو ہم کر رہے ہیں، حریم نے منہ بنا کر کہا تھا۔
سر گاڑی آگے نہیں جا سکتی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ڈرائیور نے بیک مرر سے اپنے مالک کو دیکھ کر کہا، جس کا پورا دھیان اپنے سیل فون پہ تھا۔ کیوں؟ سیل فون سے سر اٹھا کر اس نے چونک کر پوچھا۔ سر روڈ پہ کوئی بے ہوش پڑا ہے، ڈرائیور نے بتایا تھا۔ او گاڈ، پھر تو ہمیں چیک کرنا چاہیے، اس کو مدد کی ضرورت ہوگی۔ پیچھے بیٹھا آدمی اس کی بات سن کر یکدم گاڑی سے باہر آیا تھا۔ ڈرائیور کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب اس نے نیچے لیٹے وجود کو خون میں لت پت دیکھا۔ او مائی گاڈ، اس بچے کو تو کسی نے قتل کرنے کی کوشش کی ہے، دلاور خان یمان کو دیکھتا پریشانی کے عالم میں بولا تھا۔ سر اب تو مر گیا ہوگا، ڈرائیور نے کہا تو دلاور خان نے اس کی سانسیں چیک کی جو بہت مدھم چل رہی تھیں۔ ہی از الیو، اس کو جلدی سے اسپتال لے کر جانا ہوگا، تم گاڑی اسٹارٹ کرو، میں اس کو لے کر آتا ہوں، دلاور خان نے کہا۔ پر سر جو کہا ہے وہ کرو، ہری اپ، ہمارے پاس وقت کم ہے، دلاور خان اس کی بات کاٹ کر بولا تو ڈرائیور گاڑی کی جانب بڑھا تھا۔ آپ پیشنٹ کے کیا لگتے ہیں؟ ڈاکٹر عروج دلدار شاہ اور دیدار شاہ کو مشکوک نظروں سے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ بہن ہے ہماری، کیا ہوا ہے اس کو؟ دلدار شاہ کرخت آواز میں پوچھنے لگے۔ ان کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا، اگر آپ کچھ منٹ دیر کرتے تو وہ جان کی بازی بھی ہار سکتی تھی۔ ڈاکٹر کی بات پہ ان دونوں کے ماتھے پہ پسینے کی بوندیں ٹپکنے لگیں۔ اب وہ کیسی ہیں؟ دلدار شاہ نے ہمت کر کے پوچھا۔ ناؤ شی از فائن، پر ابھی ان کو 1-2 دن یہی رہنا ہوگا، ڈاکٹر جواب دے کر چلی گئی۔ چاچا جان کو ابھی سارے قصے کا پتہ نہیں، اگر آج کے واقعے کا ان کو معلوم ہوا تو وہ ہماری بوٹی بوٹی کر دیں گے۔ دیدار شاہ پریشانی کے عالم میں دلدار شاہ سے بولنے لگا، جس کی نظریں سامنے سے آتے شہباز شاہ اور اس کے خاص آدمی تھی۔ لالا چاچا جان، دیدار شاہ کا خون خشک ہوا جب اس کی بھی نظر شہباز شاہ پہ پڑی۔ چاچا جان، وہ چڑاخ۔ دلدار شاہ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب شہباز شاہ طیش میں آتے پیدر پہ تھپڑ اس کے چہرے پہ جڑ دیے۔ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ شہباز شاہ دونوں پر سخت نظریں گاڑ کر بولے۔ موقع نہیں ملا، چٹاخ۔ دیدار شاہ نے بس اتنا کہا تھا جب شہباز شاہ نے اس کے چہرے پہ بھی تھپڑ مارا، جس پر دونوں بس ضبط کرتے رہ گئے۔ جانتے ہو نا تم دونوں آروش ہمارے لیے کیا ہے، پھر اس گستاخی کی وجہ؟ شہباز شاہ غرائے، معاف کر دیں، دلدار شاہ نے سر جھکائے کہا۔ معافی؟ شہباز شاہ تحقیر آمیز نظروں سے اس کو دیکھنے لگے۔ آروش ٹھیک ہو جائے، اس کے بعد تم سب کا فیصلہ ہوگا۔ شہباز شاہ اسپتال کا خیال کیے خود پر ضبط کرنے لگے تھے۔ قصور وار آروش، خاموش۔ دلدار شاہ کچھ کہنے والا تھا آروش کے بارے میں، جب شہباز شاہ نے تیکھی نظروں سے اس کو دیکھ کر وان کیا تو ناچار ان کو چپ ہونا پڑا۔ میری بیٹی کو اب تک ہوش کیوں نہیں آ رہا؟ شہباز شاہ سنجیدہ چہرہ لیے ڈاکٹر کے کیبن میں آ کر استفسار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر تک آ جائے گا، ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں بتانے لگی۔ کب تک؟ شہباز شاہ نے پوچھا۔ 1-2 گھنٹے تک، ڈاکٹر نے بتایا، صبح سے رات ہونے والی ہے، اب بھی آپ 1-2 گھنٹے بول رہی ہیں، شہباز شاہ تیز آواز میں بولے۔ دیکھیے، ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، وہ زندہ ہیں، اسی بات پہ فی الحال آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے، باقی ان کو ہوش جلدی آ جائے گا، ڈاکٹر نے گہرا سانس خارج کر کے کہا تو شہباز شاہ پرسکون ہوئے۔ کیسا ہے وہ؟ دلاور خان نے ڈاکٹر کو ایمرجنسی وارڈ سے باہر نکلتا دیکھا تو پوچھا۔ یہ پولیس کیس تھا، پر ہم نے آپ کی وجہ سے ان کو ایڈمٹ کر لیا ہے، پر ان کی کنڈیشن ایسی نہیں کہ وہ سروائیو کر پائیں۔ ڈاکٹر گہری سانس کھینچ کر بولے۔ آپ ڈاکٹر ہو کر ایسی نا امیدی والی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ دلاور خان کو ان کی بات پسند نہیں آئی۔
ہم بس آپ کو پہلے سے ہر خبر کے لیے آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے سر پر گہری چوٹیں آئی ہیں، وہ ہم اگر نظر انداز کر دیں تو بتاتے چلیں دل کے عین پاس سینے میں ان کو گولی لگی ہے۔ اگر تھوڑا نشانہ درست ثابت ہوتا، گولی دل پہ لگتی، تب تو وہ اسی وقت مر جاتے، لیکن بچاؤ ہو گیا، پر زیادہ تر وہ زندہ نہیں رہ پائے گا۔ سر میں لگی چوٹ کی وجہ سے وہ کوما میں بھی جا سکتے ہیں، پھر وہاں ان کا ہوش میں آنا ہے یا نہیں یہ بات کی باتیں ہیں۔ ڈاکٹر کا انداز خاص پروفیشنل تھا۔ آپ پلیز ان کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں، ان کا آپریشن کریں تاکہ وہ جلد صحت یاب ہو جائیں۔ دلاور خان پریشانی سے بولے، جہاں تک ہمیں علم ہے آپ میڈیا سے ہر وقت رابطے میں رہتے ہیں، آپ کا تو کوئی شاید بیٹا نہیں، پھر یہ کون ہے؟ ڈاکٹر نے جاننا چاہا۔ میرا بیٹا ہے، باہر گیا تھا، ابھی آیا ہے۔ ان کو نہیں پتہ تھا کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا، پر یہ بات سچ تھی۔ وہ بنا کسی رشتے کے یمان کے لیے فکر مند ہو گئے تھے۔ افسوس ہوا سن کر، ہم نے گولی تو خیر سے نکال دی ہے، پر ابھی وہ خطرے سے باہر نہیں۔ آپ دعا کریں کیونکہ ان کو دعا کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر ساری بات سننے کے بعد بولا، جی وہ تو ہم کریں گے۔ دلاور خان نے کہا۔ یمان بے ہوشی کی حالت میں بھی گزرا ہوا واقعہ آنکھوں کے سامنے لہرایا تو آروش جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھی۔ آپ ریسٹ کریں، پاس کھڑی نرس نے آہستہ سے کہا تو آروش ناسمجھی سے آس پاس نظر گھمانے لگی۔ میں کہاں ہوں؟ آروش اپنا سر پکڑ کر بولی، آپ اسپتال میں ہیں اور پلیز اپنے دماغ پہ زیادہ زور مت ڈالیں، یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں۔ نرس نے نرمی سے کہا۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ آروش نے پتھرائی نظروں سے اس کو دیکھ کر دوسرا سوال کیا۔ نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ آپ کا خوش قسمت ہیں جو آپ بچ گئیں، ورنہ ایسی صورتحال میں انسان پاگل ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے، نرس نے بتایا۔ تو آروش کو شدید حیرانگی کا جھٹکا لگا۔ ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پریشانی سے منمنائی۔ آپ لیٹیں، میں آپ کے فادر کو انفارم کر دیتی ہوں۔ کل سے انہوں نے سارا اسپتال سر پہ اٹھا لیا ہے کہ ان کی بیٹی کو ہوش کیوں نہیں آ رہا۔ نرس اس کو لیٹنے کا اشارہ کرتی خود باہر جانے لگی۔ میرے بابا سائیں سے کہیں وہ اندر آئے، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ اپنے باپ کا سن کر آروش جذباتی ہوئی۔ بابا سائیں شہباز شاہ ان کے کمرے میں آئے تو آروش نے روتے ہوئے ان کا نام لیا۔ کیا ہوا میرے بچے؟ روتے نہیں؟ شہباز شاہ جلدی سے اس تک پہنچ کر سینے سے لگایا۔ بابا سائیں، لالا والوں نے اس معصوم کو مار دیا ہماری نظروں کے سامنے۔ آروش نے سینے میں چہرہ چھپاتے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ آروش کی ایسی باتیں دیکھ کر، ایسی حالت دیکھ کر شہباز شاہ کو بے اختیار دلدار شاہ اور دیدار شاہ پر غصہ آیا۔ بھول جاؤ۔ شہباز شاہ اس کے بال سنوارتے بولے، بھول جاؤں؟ بابا سائیں کیسے بھول جاؤں؟ ان سب نے مل کر ایک بیچارے کو بے دردی سے مارا اور آپ کہہ رہے ہیں میں بھول جاؤں؟ آروش ان سے الگ ہوتی بے یقین نظروں سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس نے جو کیا تھا یہ اس کی سزا تھی۔ شہباز شاہ سنگ دلی سے بولے، بابا سائیں۔ آروش نے بے یقینی سے انہیں پکارا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، آرام کرو تاکہ جلدی ٹھیک ہو، فضول باتوں کو سوچنے کی ضرورت نہیں۔ شہباز شاہ اس کے ماتھے پہ بوسہ دے کر بولے، وہ بے قصور تھا بابا سائیں۔ آروش کو اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ ہماری اماں سائیں بھی آتی ہوگی، انہیں کچھ مت بتائیے گا۔ شہباز شاہ نے ان کی بات نظر انداز کی۔ میں ہمیشہ اس پچھتاوے میں زندگی نہیں گزار سکتی ہے کہ کسی کی جان میری وجہ سے گئی۔ آروش ٹوٹے لہجے میں بولی، تمہاری وجہ سے کچھ نہیں ہوا۔ شہباز شاہ نے کہا، میری وجہ سے ہوا ہے، آپ پلیز مجھے اس سے ملنے دیں، پتہ نہیں کیسا ہوگا وہ، کوئی اس کو اسپتال لے کر گیا بھی ہوگا یا نہیں۔ آروش کسی خیال کے تحت یکدم منت کرنے لگی۔ آروش، شہباز شاہ اب کے سخت ہوئے، وہ کمینہ تو مر گیا ہوگا، اگر نہیں تو ہم مارنے میں زیادہ دیر نہیں لگائیں گے۔ دلدار شاہ اچانک اندر داخل ہوتا آروش کی بات سن کر غصے سے بولا، پلیز اللہ کا واسطہ ہے اب تو آپ اس کو چھوڑ دیں، اس کو کچھ مت کریے گا، میں ہر بات مانوں گی آپ کی، اگر اس کو مت ماریں، اللہ سے ڈریں، کیا بگاڑا ہے اس نے؟ سب میری غلطی ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ اس کا کوئی قصور نہیں۔ آروش دلدار شاہ کو دیکھتی رو کر التجا کرنے لگی۔ اس کی ایسی حالت پر شہباز شاہ کا دل کٹ کر رہ گیا۔ ضد نہیں کرو، شہباز شاہ نے کہا۔ چاچا سائیں، آپ اب بھی اس کے ساتھ نرمی سے پیش آ رہے ہیں، جبکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے غلطی آروش کی بھی ہے، سزا کی حقدار وہ بھی ہے۔ دلدار شاہ پھٹ پڑا، باہر جاؤ اور اسپتال کی ڈیوز جمع کرواؤ، شہباز شاہ نے سخت لہجے میں کہا تو دلدار شاہ ایک نفرت بھری نظر آروش پر ڈال کر چلا گیا۔ بابا سائیں میری بات کا یقین کریں، سو جاؤ، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ شہباز شاہ اس کی بات بیچ میں کاٹ کر اوپر چادر ٹھیک کرنے لگے۔ پتہ نہیں میرا یمان کیسا ہوگا۔ فائزہ بیگم اپنے آنسو صاف کرتی نم لہجے میں بولی، بابا نے ٹھیک نہیں کیا، اتنی صبح کے وقت یوں غصے میں آ کر یمان کو باہر جانے کا کہا، جبکہ وہ یہ بات جانتے تھے کہ ان کی دھمکیاں دیتے تھے کچھ لوگ
عشاء افسوس بھرے لہجے میں بولی، جب سے یمان گیا تھا ان کی سکھ چین غائب ہو گیا تھا، فجر نے اپنا حال برا کر دیا تھا، وہ مایوں میں تھی، اس کی شادی ہونے والی تھی پر اس کا اکلوتا بھائی نہیں تھا، جانے کہاں چلا گیا تھا، اب اس پہ قرآن کا سایہ کر کے کون رخصت کرے گا۔ یمان کا یوں گمشدہ ہو جانا سب کو پریشانی میں ڈال گیا تھا۔ ارسم اپنی طرف سے اس کو تلاش کر رہا تھا پر ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ فائزہ بیگم نے مستقیم صاحب سے بات کرنا ختم کر دی تھی، وہ اب بیمار رہنے لگی تھی، ہر وقت برے برے خیال آتے یمان کے متعلق، جس وجہ سے انہوں نے کھانا پینا تک چھوڑ دیا تھا۔ اماں پلیز یمان کو لا دیں۔ فجر فائزہ بیگم کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ کر التجا کرنے لگی، میں کہاں سے لاؤں میری بچی، میرا اپنا دل اس کے لیے تڑپ رہا ہے، جانے کیسا ہوگا میرا بچہ، کس حال میں ہوگا۔ فائزہ بیگم کے کلیجے میں ہاتھ پڑا تھا، بچہ نہیں تھا، 17-18 سال کا بالغ لڑکا تھا، کر لیا ہوگا تلاش اپنے لیے اس نے کوئی ٹھکانہ۔ مستقیم صاحب گھر میں داخل ہوتے ہوئے سرد لہجے میں بولے، کیسے باپ ہیں آپ، تھوڑی سی بھی فکر نہیں اپنے جوان بیٹے کی۔ فائزہ بیگم کا دل دکھا، اس جوان بیٹے کو خیال نہیں اپنے بوڑھے ماں باپ اور جوان بہنوں کا۔ مستقیم صاحب نے تیز آواز میں پوچھا، نادان تھا وہ، اس کو یوں گھر سے باہر کرنا ٹھیک نہیں تھا۔ فجر نے آہستہ سے کہا، خود اپنی مرضی سے گیا تھا، بھوت سوار تھا اس کے سر پر عشق کا۔ مستقیم صاحب سر جھٹک کر بولے، آپ نے اس کا گٹار تک نہیں دیا، آپ کو پتہ ہے نا اس کے لیے کتنا ضروری تھا۔ عشاء نے نم لہجے میں باپ سے شکوہ کیا، اس کو ہر چیز عزیز ہے سوائے ہمارے۔ مستقیم صاحب غصے سے کہہ کر چلے گئے۔ فائزہ بیگم کی آس بھری نظریں داخلی دروازے پہ ٹک سی گئی تھیں، تھوڑی سی آہٹ ہوتی تو ان کو لگتا یمان آ گیا ہے، پر ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا، جانے وہ کہاں اور کیسا ہوگا۔ کچھ عرصے بعد دلاور، اس بچے کو ابھی تک ہوش کیوں نہیں آ رہا؟ مسز دلاور مختلف مشینوں میں جکڑے چت بیڈ پر لیٹے یمان کو دیکھتی دلاور خان سے پوچھنے لگی، جو خود یمان کو ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے، کوما میں چلا گیا ہے، دعا کرو بس جلدی سے اس کو ہوش آ جائے، پتہ نہیں کون ہے، اس کے گھر والے کتنے پریشان ہوں گے اپنے بچے کے لیے۔ دلاور خان نے کہا، کتنے برہم لوگ تھے جو اس بچے کو مارا۔ مسز دلاور افسوس سے بولی، بس شکر ہے اللہ کا اس کی سانسیں چل رہی ہیں۔ دلاور خان نے کہا، ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ مسز دلاور نے پوچھا، یہی کہ سر پہ آئی گہری چوٹ نے اس کے دماغ پہ گہرا اثر چھوڑا ہے، ہوش میں آ بھی جاتا ہے تو اس نے وقت پہ پراپر میڈیسن لینی ہے ورنہ دماغ کی نسیں پھٹ سکتی ہیں۔ دلاور خان نے بتایا، جب کوما سے باہر آئے گا تب معلوم ہوگی اس کی کنڈیشن ٹھیک سے، شاید یہ لڑکا اپنی یادداشت بھول گیا تو ایک اور آپریشن ہوگا، کیا پتہ پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ دلاور خان نے اپنی معلومات کے حساب سے بتایا، جو بھی، پر اب میں اس کو کہیں جانے نہیں دوں گی، عجیب سی انسیت اور لگاؤ محسوس ہو رہا ہے۔ مسز دلاور آہستہ سے یمان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتی بولی تو دلاور خان محض ان کی بات پہ سر ہلاتے رہ گئے۔ وہ جانتے تھے یمان چھوٹا تھا پر اتنا بھی نہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کو بھول کر کسی اور کے ساتھ رہنے لگ جاتا۔ آپ سے ہم نے کہا تھا کوئی اسٹریس والی بات مت کیجیے گا کیونکہ ان کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ دو نرسز آروش کو کنٹرول کرتی بے ہوشی کا انجیکشن لگانے لگی۔ شاہ صاحب کلثوم بیگم کوریڈور میں آئیں تو شہباز شاہ نظر آئے، تبھی وہ ان کے پاس آ کر آواز دینے لگی، کیا ہوا؟ شہباز شاہ نے پوچھا، وہ مر جائے گی، آپ کو خدا کا واسطہ ہے کچھ کریں، اس کو ابھی دورہ پڑا تھا، اگر ایسا رہا تو وہ پاگل ہو جائے گی۔ کلثوم بیگم بھیگے لہجے میں کہتی، ان کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگیں، یہ سب دلدار اور دیدار شاہ کی وجہ سے ہوا ہے، آج ہماری بیٹی اس حال میں ہے تو اس کا ذمہ دار وہ دونوں ہیں، اگر ان کو یہ سب کرنا تھا تو خاموشی سے کر جاتے، آروش کی نظروں کے سامنے کیوں کیا؟ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، بس آروش ایک دفعہ ٹھیک ہو جائے۔ شہباز شاہ غصے سے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ کر بولے، یہ وقت جوش سے نہیں ہوش سے کام لینے کا ہے، آپ اس لڑکے کے گھر والوں کے پاس لے کر جائیں، آروش کو کیا پتہ وہاں سے کوئی تسلی آمیز بات سن کر آروش ٹھیک ہو جائے، وہ خود کو قاتل سمجھتی ہے، یہی وجہ ہے جس وجہ سے وہ اپنا آپ ہوش کھو بیٹھتی ہے۔ کلثوم بیگم نے التجا کی، وہ یقین نہیں کرے گی تب تک جب تک خود اپنے کانوں سے نہ سن لے۔ کلثوم بیگم نے جلدی سے کہا، میں کرتا ہوں کچھ، آروش کو گاؤں لے کر جانا ہے اور ان سب سے حساب بھی لینا ہے جس وجہ سے میری بیٹی کا یہ حال ہے۔ شہباز شاہ پرسوچ لہجے میں بولے تو کلثوم بیگم خاموش ہو گئی، ان کو فی الحال آروش کی فکر تھی۔ آج فجر رخصت ہو کر ارسم کے گھر آئی تھی، وہ بیڈ پر بیٹھی انتظار ارسم کا کر رہی تھی پر اس کی سوچوں کا محور یمان کی جانب تھا۔ تبھی کلک کی آواز سے ارسم دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا تھا۔